مومنین کی مظلومیت جب انتہا کو پہنچی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں کی مختصر جمعیت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ مہاجرین نجاشی شاہ حبشہ کے عادل دستگیری و انصاف پروری کی وجہ سے سکونت و عافیت کے دن بسر کرنے لگے تو قریش نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا اور مپروروں کو لٹانے کا مطالبہ کیا۔ جب شاہی حبشہ نے ان کے فرار کی وجہ دریافت کی تو قریش کے سفیروں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کے علم و رغم نیا دین ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے دین اور عیسائیت کے بھی خلاف ہے۔ حبشہ کے درباری پادروں نے قریش کے سفیروں کی حمایت کی مگر نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کر کے ان سے نئے دین کے بارے میں استفسار کیا۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤثر اور پرجوش انداز میں تقریر کی جو یہ ہے۔ اشفاق چینلز ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، صنم پرست تھے، پردہ خور تھے، قطع رحمی اور ہمسایوں سے بدمعاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا کمزور کا حق دبا لیا تھا، یہاں تک کہ خدای تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صداقت و امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو بت پرستی سے روک کر موحد بنایا، راست گفتار، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے بازار رکھ کا پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لے آئے اور اس کی فرمان برداری کی۔ اس بنا پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ بلیغ و پر اثر تقریر سننے کے بعد کلام الہی کا کچھ حصہ سننے کی فرمائش کی۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ نجاشی سمیت درباریوں کے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے قریشی سفیروں کے مطالبہ کو مسترد کر دیا اور تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مہاجرین نجاشی کے ذلی حمایت میں زندگی بسر کرنے لگے، حتیٰ کہ یہ افواہ پھیلی کہ کفار مومنین میں صلح ہو گئی ہے کیونکہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر مہاجرین مکہ چلے آئے، مگر یہاں آ کر دیکھا کہ قریش کے مظالم پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ قریش نے اپنے سفیروں کی بعزتی اور توہین کا بدلہ لینے کے لیے اہل ایمان پر پہلے سے زیادہ مشق ستم شروع کر دی۔ چنانچہ مسلمان ایک بار پھر حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس بار قافلے میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھے۔ یہ لوگ چھپتے چھپاتے اور مصائب برداشت کرتے حبشہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک وہی قیام پذیر رہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر حلقہ بکوش اسلام ہوئے۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور 3 روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے بہرور ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شجاع ترین اور بہادر ترین پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا دبدبہ اور رسولت مسلمہ تھی۔ فنون حرب میں دونوں یکتائے روزگار اور نادر زمانہ تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت سے تاریخ اسلام کو بھی پناہ تقویت ملی اور اہل ایمان میں مسرت و انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ اہل کفار کی سپوں میں ضعف و اضمحلال آ گیا۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور فریضہ تبلیغ اسلام نئے جوش و جذبے سے سر انجام دیا جانے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف باسلام ہونا مسلمانوں کے کمال اور کفار کے زوال کی ابتدا تھی۔ قریش کی ہر ممکن مخالفت کے باوجود پیغام حق قلوب و اذہان کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ قریش کے زعماء اس صورتحال سے بہت سرگردہ و پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر طے کیا کہ بنو ہاشم سے کہا جائے کہ وہ خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ نعوذ باللہ، اگر وہ یہ مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دے تو ان کا معاشرتی مقاطعہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک تحریر لکھ کر کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دی کہ
کہ کوئی شخص بنو ہاشم سے میل ملاقات اور تعلقات نہیں رکھے گا، اناج اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی نوع کی خرید فروخت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ بنو ہاشم محمد کو قتل کے لیے خود ہی پیش کر دے۔ ابو طالب اس معاہدے کو اعلان جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے اہل خاندان کے ہمراہ سوائے ابو لہب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ بنو ہاشم اس پہاڑی درے میں 3 سال تک قیام پذیر رہے۔ شدائد معاشرتی مقاطع کی مشکلات کے باوجود ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا مشن جاری رکھا، حتیٰ کہ ہشام بن عمرو اور دیگر سرداروں نے ابو جہل کی مخالفت کرتے ہوئے اس عہد نامے کو چاک کر ڈالا اور بنو ہاشم مکہ میں واپس آ گئے۔ نبوت کے 10ویں سال اور شعیب ابی طالب سے مراجعت کی فوراً بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے محسن شفیق اور غمخوار چچا ابو طالب انتقال کر گئے اور صرف 3 روز بعد آپ کی مونس اور آڑے وقت میں تائید و نصرت کرنے والی رفیق حیات حضرت خدیجہ خدا کو پیاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اموات سے اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا۔ ابو طالب کے وفات سے دشمنان دین کی حوصلے بڑھ گئے اور ان کی معادنہ سرگرمیاں زور پکڑ گئی۔